مجلس رہت مسلمین باوجود اس کے کہ ہمارا پوری توجہ، اور وہ توجہ ہم ڈائیورٹ نہیں کریں گے، ہماری پوری توجہ مظلومین فلسطین کے ساتھ ہے۔ ہم پاکستان کی سرزمین سے ان مظلوموں کو میسج دینا چاہتے ہیں، ہم عام ظالموں کے مقابلے میں پاکستان کی سرزمین سے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم شیعہ سنی یونٹی کے دعوے دار ہیں، ہم اصلاً شیعہ سنی مسئلے کو قبول نہیں کرتے ہیں، تمام اسلامی مکاتب فکر کو لے کے چلتے ہیں۔ آج ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کے علم میں ہے کہ فلسطین کانفرنس ہے، جس پہ آپ دیکھیں گے کہ تمام سوسائٹی کے طبقات اور اسکول آف تھاٹ شریک ہوں گے۔ ہم شیعہ اور سنی تفرقے کو حرام سمجھتے ہیں، ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو سارا کچھ کیا گیا ہے، جس میں جانوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے، اس میں ریاستی ذمہ داری بھی یقینی طور پہ ہے، اور ملیٹنٹس جو ہے ان کو کھول کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ مجلس رہت مسلمین اس ساری کیفیت کے باوجود ان مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوگی، پارا چنار کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جو وہ کلیکٹیو ڈیسیژن کریں گے، ہم تھرو آؤٹ دا کنٹری جو ہے وہ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کے آئین اور قانونی حقوق کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہر طرح سے اپنا سیاسی، سفارتی، عوامی جو رول ہے وہ پلے کریں گے، اور ہم مظلومین پارا چنار کو، کرم ایجنسی کو اس کیفیت کے اندر تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ سیز فائر ہو، ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ قاتلوں کی گرفتاری دونوں مراحل کی، ان کی جو پہلے اساتذہ والے تھے اور ابھی جو قاتل ہوئے، جو قاتل جنہوں نے قتل کیے ہیں، ان کی علاقے معلوم ہیں، لوگ معلوم ہیں، ان کی فوری طور پہ گرفتاری ہو، ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ نظر آئے، اور اگر اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے ہم لوگ جو امن کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے لیے وہاں روم اور گنجائش بہت کم ہو جائے گی، اور پھر پریکٹیکلی جو ہے انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کے اوپر حاسدوں کی نگاہ ہے، دشمنوں کی نگاہ ہے، شر والوں کی نگاہ ہے، ملیٹنٹس کی نگاہ ہے۔ پاکستان کے اندر انسرجنسی ایٹ اٹس پیک چلی گئی ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے اندر افغانستان بارڈر نے پورے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے، بلوچستان سے لے کر کے پی کے تک۔ اگر یہ آپ کا نیچرل ڈیفنس جو ہے یہ اگر متاثر ہوتا ہے تو پھر دہشت گردی کے لیے جو یہ رکاوٹ ہے، اگر یہ ختم ہو جائے گی تو دہشت گردی پاکستان کے گلی کوچوں میں، اسلام آباد میں آئے گی۔ لہٰذا یہ اسلام آباد کا دفاع ہیں، یہ پشاور کا دفاع ہیں، یہ ہمارے وطن کا دفاع ہیں، ان عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لہٰذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور اسٹیٹ کی اتھارٹیز کو بھی متوجہ کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو متوجہ کرتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کے بارے میں نعرے بازی کرنے کی بجائے اپنے حقیقی کام اور ڈے ٹو ڈے میٹرز کے اوپر توجہ دیں، جن میں ملک کے اندر لا انفورسمنٹ اور قانون کو پریویل کرنا اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا جو ہے وہ پارٹ آف ڈے ٹو ڈے میٹرز ہے، ان کے اوپر توجہ دیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فوری طور پر وہاں پر جو ہے وہ کارروائی کی جائے، قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور جو رستے ہیں ان کو اوپن کیا جائے، اور اسی طریقے سے پرماننٹ سلوشن، جو کہ رستوں کو اوپن کرنا اسٹیٹ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، تو پرماننٹ رستوں کو بند کرنے کا رائٹ جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اور غزہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خدا نخواستہ وہاں پہ بھی غذا، خوراک، دوا چونکہ لمیٹڈ ایریا سے آتی ہے اس کو بند کیا جاتا ہے، یہاں پہ بھی یہ کیفیت کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ ان کے لیے یہ سارے رستے جو بند ہو جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس سب کے باوجود آپ کے ذریعے سے اسٹیٹ اتھارٹیز کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ پارا چنار کے اوپر فوری طور پہ اپنا ذمہ داری ادا کریں۔